بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد فہیم۔ افغان باشندوں کی، خصوصاً افغان باشندوں کی جو غیر قانونی طور پر مقیم ہیں، ان کی واپسی جاری ہے، اور ہمیں بتایا گیا تھا کہ مختلف جو یہاں پہ غیر قانونی طور پر مقیم لوگ ہیں ان سب کو واپس بھیجا جائے گا، چاہے وہ بنگالی ہیں، چاہے وہ سیرین ہیں، چاہے وہ کسی اور قوم کے ہیں، کسی اور ملک کے ہیں، ان سب کو بھیجا جائے گا۔ لیکن ابھی تک اطلاعات صرف اور صرف افغانستان کے لوگوں کے متعلق سامنے آ رہی ہیں۔ ساتھ ہی چند ایک جگہ پہ خیبر پختونخوا میں غیر قانونی طور پر مقیم لوگوں کو پکڑا گیا ہے، ان کو کہا جا رہا ہے کہ آپ جائیں، لیکن باقی تمام علاقوں کے اندر کوئی مسئلہ نہیں ہے، غیر قانونی ہے، قانونی ہے، سب ریلیکس ماحول میں کام کر رہے ہیں خیبر پختونخوا کی حد تک۔ طورخم سے جتنے لوگ گئے ہیں، جتنے لوگوں سے لوگوں کی بات ہوئی ہے، صحافیوں کی بات ہوئی ہے، ہماری بات ہوئی ہے، وہ زیادہ تر پنجاب سے آئے ہوئے لوگ ہیں۔ جو ہمارا اسلام آباد ہے، وہاں پہ جتنے لوگ مقیم ہیں ان کی ایک بڑی تعداد ہے کہ وہ وہاں سے آ رہے ہیں، اور ایسے بھی بہت سے افغان لوگ تھے جو کہ پشتو بولنا ہی نہیں جانتے تھے، وہ پنجابی بول رہے تھے، اور وہ کہہ رہے تھے کہ ہم تو پنجابی ہیں، لیکن کیونکہ وہاں پہ رہے تھے بہت عرصہ تک، وہ وہاں پہ تھے، اس وجہ سے ان کو وہیں کا شہری اپنا آپ لگ رہا تھا۔ مسائل بہت زیادہ ہیں ان کے لیے۔ خیبر پختونخوا کے لوگوں کو اب تک نکالنے کا فیصلہ کیوں نہیں ہوا؟ بہت سی باتیں اس کے اندر آتی ہیں۔ ایک بات تو یہ بھی ہے کہ پنجاب اور سندھ کیونکہ وہ بہت دور ہے، اور وہاں کے لوگوں کے متعلق جو پرابلمز ہیں، ہم تو خیر قریبی ہیں، ساتھ ہی بارڈر ہے، ہمیں بھی بھیجا جائے گا، جو یہاں پہ لوگ ہیں وہ بھی چلے جائیں گے، لیکن جو لوگ بہت دور ہیں اس سرحد سے، کیوں نہ پہلے ان سے شروع کیا جائے اور ان کو بھیجا جائے؟ ہو سکتا ہے اگلے مرحلے میں پھر جو یہاں پہ لوگ ہیں انہیں بھیجا جائے۔ لیکن کل ایک خط لکھا گیا وفاقی حکومت کی سیفران منسٹری کی جانب سے آئی جی پنجاب اور آئی جی اسلام آباد کو، وہ کافی حیران کن ہے، اور اس خط میں یہ کہا گیا ہے کہ آپ لوگ لیگل لوگوں کے خلاف کارروائی کر رہے ہیں۔ پولیس جو ہے وہ لیگل رہائشی افغان کے خلاف کارروائی کر رہی ہے، ان کے خلاف مختلف مساجد میں اعلانات کی ویڈیو سامنے آئی ہیں، اور خصوصاً جو راولپنڈی ڈویژن ہے وہاں پہ بہت زیادہ مسئلہ ہو رہا ہے لیگل افغانز کے ساتھ، جن کے پاس پی او آر اور اے سی سی کارڈ ہے۔ حکومت نے حال ہی میں یہ فیصلہ ہوا ہے کہ وہ اے سی سی اور پی او آر کارڈ کو توسیع دیں گے 1 سال، اور عین ممکن ہے کہ سال کی توسیع ہی ہو، 31 دسمبر کو ایکسپائر ہو رہے ہیں، لیکن ان کے خلاف کارروائی ہو رہی ہے۔ اور یہ کارروائی کیوں ہو رہی ہے اور کس کی ایما پہ ہو رہی ہے؟ پولیس آیا بالکل ہی ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، ان کی مرضی کے۔ سیفران نے پہلے بھی لیٹر لکھا تھا، یہ دوسرا لیٹر ہو گیا ان کا پچھلے 20 دنوں کے اندر۔ تو سیفران کی منسٹری جو ہے وہ خود بھی پنجاب اور اسلام آباد پولیس کے سامنے بالکل بے بس ہے، اور اسلام آباد میں ہی سیفران کو تو ابھی یاد آ گیا، لیکن ہماری اطلاعات کے مطابق جو وہاں پہ لیگل افغان رہائشی تھے ان کی پوری بستی مسمار کر دی گئی، اور وہاں پر بھی سیفران نے کچھ نہیں کیا۔ تو جو لیگل لوگ ہیں ان کو تنگ کرنے کا عمل ابھی تک جاری ہے، ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہو رہی ہے، نہ ہی جو لوگ ان کو منع کر رہے ہیں ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہو رہی ہے، جو لوگ ان کو تنگ کر رہے ہیں ان کے خلاف کارروائی نہیں ہو رہی ہے، اور کسی قسم کا تحفظ ان کو اب تک نہیں دیا جا رہا۔ دوسری جانب جو لوگ آ رہے ہیں، ہمارے لوگوں کا بھی عجیب ریت و رواج ہے، تنگ کیا جا رہا ہے بہت سے لوگوں کو۔ یہ گلے شکوے سامنے آئے ہیں کہ ٹرانسپورٹ کی پیسے بہت زیادہ لیے جا رہے ہیں، جو سفر 50-60 ہزار کا ہے وہاں پہ 1-1 لاکھ روپے لیے جا رہے ہیں، جو سفر 30-35 ہزار کا ہے وہاں پر 60-70 ہزار روپے لیے جا رہے ہیں، اور ان مجبور لوگوں کی مجبوری کا فائدہ اٹھایا جا رہا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ یہاں پہ اب حکومت تک کوئی کام نہیں ہے، لوکل لوگوں کی اپنی کتنی ضمیر کی آواز ہے وہ بہت میٹر کرتی ہے۔ جس طرح سے ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ جہاں پہ ہمیں مجبوری نظر آتی ہے، چاہے وہ افغان ہو، پاکستانی ہو، ہم اس کی مجبوری کا فائدہ اٹھاتے ہیں، ہمیں اس کا فائدہ ملتا ہے کہ ہم کیسے اس سے فائدہ اٹھائیں، اور وہی فائدہ یہاں پر بھی اٹھایا جا رہا ہے۔ تو بہت سے لوگ یہ گلہ کرتے ہیں، پنجاب سے ہی آتے ہیں، یہاں پہ لوکلز اتنے نہیں ہیں، کہ وہاں کے جو ٹرانسپورٹرز ہیں وہ ہمیں دونوں ہاتھوں سے لوٹ رہے ہیں۔ ایک تو یہ اپیل ہے کہ جو لوگ جا رہے ہیں یہاں سے تاریخ لے کے جا رہے ہیں، یہاں سے یادیں لے کے جا رہے ہیں، تو آپ کے 20-25-30 ہزار روپے کا فائدہ آپ کو شاید 2-4 دنوں میں تو دے گا، لیکن لانگ ٹرم کے اندر وہ پھر وہاں پہ آپ کو اور آپ کی پوری قوم کو شاید اچھے الفاظ میں یاد نہ رکھ سکیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ بتایا یہ جا رہا ہے کہ فیسلٹیز ابھی تک طورخم بارڈر کے اوپر نہیں ہیں، وہاں پر رش بنا ہوا ہے، بہت بڑی تعداد میں لوگ وہاں پر موجود ہیں، جو وہاں پہ ٹرمینل ہے
وہاں پہ اشیاء خورد و نوش بھی بہت مہنگی ہیں، اور وہاں پر جو ایک پلان کے تحت بات کی گئی تھی ویسا کچھ نظر نہیں آ رہا ہے۔ اتنی بڑی تعداد وہاں پہ جاری ہے، روز 7-8 ہزار اب لوگ جا رہے ہیں، تو اتنے بڑی تعداد میں لوگوں کے لیے 8-7 ہزار لوگ وہ ہیں جو کہ اللیگل جا رہے ہیں، باقی جو روزانہ کی آمد و رفت ہے وہ الگ سے چل رہی ہے، تو وہ بھی چل رہی ہے، یہ بھی چل رہی ہے، تو اتنی بڑی تعداد کو وہاں پہ کاؤنٹر کرنے کے لیے شاید امیگریشن کے پاس وہاں پہ ویسا سٹاف نہیں ہے، تو یہ بھی ایک درخواست ہے کہ وہاں پہ اتنا سٹاف آپ لوگ ڈپیوٹ کر لیجئے۔ جو لنڈی کوتل کے اندر کیمپ ہے، سب سے بڑی تعداد غیر قانونی طور پر مقیم افغانوں کی وہاں پر ہے، ان سے متعلق یہ درخواست ہے کہ وہاں پر بیسک فیسلٹیز نہیں ہیں۔ ہیلتھ کی ایک ٹیم یہاں پہ تعینات کر دی گئی ہے، وہاں بھی تعینات ہو گئی ہے، لیکن کیوں 11th آور پہ فیصلے ہو رہے ہیں؟ کیوں ایسا لگ رہا ہے کہ سب کچھ مس مینجمنٹ ہے؟ کیوں ایسا لگ رہا ہے کہ حکومت کو خود بھی نہیں تھا پتہ؟ حکومت سے مراد صرف وزیر اعظم نہیں ہوتا، بلکہ یہ انتظامیہ بھی ہے جو کہ یہاں پر موجود ہے، چاہے وہ ہوم ڈپارٹمنٹ ہے، چاہے وہ پولیس ڈپارٹمنٹ ہے، چاہے وہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہے، چاہے وہ ریلیف ڈپارٹمنٹ ہے، یہ ان سب کی ذمہ داری ہے۔ خواتین کے واش رومز تک وہاں پہ نہیں ہیں، اور کل تک وہاں پہ لوگ یہی رو رہے تھے کہ ہم لوگ اس پورے کھلے میدان میں چھوڑ دیا ہے ہمیں، کیا کریں گی یہ خواتین؟ مرد تو پھر بھی چلے کچھ نہ کچھ کر لیں گے، خواتین اور بچے کیا کریں گے؟ اور پھر وہاں پہ جو ایک آپ نے 7-8 ہزار لوگ اکٹھے رکھے ہیں یا اس سے بھی زیادہ لوگ رکھے ہوئے ہیں، وہ جو ایک بیماریوں کا پورا ایک گچھا بن جائے گا، کوئی ایک بندہ بھی انفیکٹڈ ہوگا اور اس کے وہاں پر ہونے سے اوروں کو جو اثر ہوگا اور پھر وہ کس طرح وبا بنتی ہے، اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ وہاں پہ آپ فیسلٹیز نہیں دے رہے ہیں، گو کہ نگران وزیران نے پریس ریلیز میں کہا تھا، پتہ نہیں ان کو معلوم تھا بھی نہیں جب پریس ریلیز جاری ہوئی کہ ان کے نام سے جاری ہو رہی ہے کہ ہم تمام فیسلٹیز دیں گے، اب جب نہیں دیے تو کس سے پوچھا جائے؟ کچھ پتہ نہیں ہے کہ آخر انچارج کون ہے، ذمہ دار کون ہے؟ تو یہ افغان جو یہاں سے جا رہے ہیں کافی بوجھل دل کے ساتھ جا رہے ہیں، کم سے کم ان کی واپسی میں آپ ان کو فیسلٹیز تو دیں، ایسے تو نہ بھیجیں کہ وہاں پہ کوئی ان کا پھر سر و سامان پوچھنے والا ہی نہ ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان کے لیے وہاں پر بھی کیمپ قائم کر دیے گئے ہیں، بارڈر کے اس پار بھی کیمپ قائم ہے، اور مجبوراً لوگ اب وہاں کیمپوں میں ہی رہیں گے، جو یہاں پہ شاید گھروں میں رہ رہے تھے، اللیگل تھے، جا رہے ہیں، جانا ہے انہوں نے، لیکن یہ سب کچھ ایک اچھے انداز میں ہو سکتا تھا۔ ابھی بھی انتظامات اتنے برے نہیں ہیں پشاور کے سینٹر میں اور ہری پور کے سینٹر میں بھی، لیکن لنڈی کوتل کے سینٹر میں حالات کچھ زیادہ بہتر نہیں ہیں، اور جو تورخم بارڈر ہے، ایک یہ درخواست ہے کہ وہاں پہ تھوڑی سی حالات بہتر کیجئے، وہاں پہ فیسلٹیز دیجئے، کیونکہ جتنے زیادہ لوگ آپ یہاں سے بھیج رہے ہیں، کیونکہ یہ تعداد بتائی جا رہی ہے کہ 10-11 لاکھ نہیں 17 لاکھ اللیگل لوگ ہیں، تو ابھی تک آپ صرف 1,30,35,000 لوگ ہی بھیج سکیں ہیں۔ ایک بڑی تعداد، اس کے زیادہ 10-12 گنا زیادہ تعداد ہے وہ یہاں سے جانے والی ہے، تو آپ ان کے لیے خود کو تیار کیجئے، کیسے آپ کی وہاں پہ موجود فورسز، وہاں پہ موجود عملہ ان لوگوں کو یہاں سے بھیجے گا اور کیسے وہاں پہ کام ہو سکتا ہے، اس کے لیے تیاری ضروری ہے۔ ابھی تک جتنی غلطیاں کرنی تھی کر لی، خدا را یہی درخواست ہے کہ ان غلطیوں کو ریپیٹ نہ کیجیے گا، اور آنے والے دنوں میں کسی نہ کسی حد تک اس چیز کو کور کیجیے۔